بسم اللہ الرحمن الرحیم. توابع کی تیسری قسم تاکید. تاکید ہر وہ تابع ہے جو اپنے مطبوع کی نسبت کو مضبوط کرے. مثال کے طور پر ہمارے سامنے جاء زید لکھا ہوا ہے. ایک بندے نے کہا کہ زید آیا. مخاطب کو شک تھا کہ شاید زید نہ آیا ہو بلکہ عمر آیا ہو. تو یہ جو آنے کی نسبت تھی زید کی طرف، اس میں کچھ شک تھا. پھر اس کے بعد دوبارہ زید کہا تو یہ جو نسبت ہے یہ بالکل مضبوط ہوا جو زید کی طرف تھی، یعنی زید ہی آیا، کوئی اور نہیں آیا. تو یہ ہر وہ تابع ہے جو اپنی مطبوع کی طرف جو نسبت ہے اس کو مضبوط کرے. آنے کی نسبت زید کی طرف تھی لیکن اس میں شک تھا، اس زید نے اس نسبت کو مضبوط کر دیا. اس تاکید کی دو قسمیں ہیں، ایک تاکیدی لفظی ہے اور ایک تاکیدی معنوی ہے. تاکیدی لفظی بہت آسان ہے، جس میں تکرار لفظ ہو، جیسے جاء زید زید یعنی دو بار آیا. اور ایک ہے تاکیدی معنوی. تاکیدی معنوی مخصوص الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے. مخصوص الفاظ وہ 8 الفاظ ہیں: نفس نعیم کل اجمع اکتو ابتو ابسع کلا وکلتا. اب ان الفاظ کو ہم نے اس طرح تقسیم کیے ہیں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ پہلا جو مجموعہ ہے نفس نعین، یہ دونوں واحد تثنیہ جمع سب کے لیے آتے ہیں، یعنی ان الفاظ کے ذریعے آپ واحد کی تاکید لا سکتے ہیں، تثنیہ کی بھی جمع کی بھی. اور باقی دوسرا جو مجموعہ ہے کل اجمع اکتو ابتو ابسع، اس کے ذریعے صرف واحد اور جمع کی تاکید لا سکتے ہیں. اور اس کے آخر میں جو دو بچتے ہیں کلا اور کلتا، اس کے ذریعے صرف تثنیہ کی تاکید لا سکتے ہیں. تو یہ جو 8 حروف ہے یہ تاکیدی معنوی کے لیے آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے توابع میں سے چوتھا تابع وہ عطف بیان ہے. عطف بیان کیا چیز ہے؟ یہ ہر وہ تابع ہے جو صفت تو نہیں لیکن صفت کی طرح اپنے مطبوع کی وضاحت کرے. مثال کے طور پر میں نے کہا جاء ابو اللیث، ابو اللیث آیا. اب گاؤں میں بہت سارے ابو اللیث ہیں، 5-6. تو کوئی اس کو ابھی ایک بندے کو شک تھا کہ یہ کون سا ابو اللیث ہے، یا گاؤں میں کوئی تھا ہی نہیں، ابو اللیث کوئی جانتا ہی نہیں تھا. تو اس کے بعد ایک مشہور نام ہم نے ذکر کیا لقمان، یعنی لقمان جو ابو اللیث ہے وہ آیا. تو اب اس لقمان نے اس کی وضاحت کی. تو یہ ہے عطف بیان، یعنی ہر وہ تابع صفت تو نہیں ہے، یعنی یہ لقمان ابو اللیث کی صفت تو نہیں ہے لیکن صفت کی طرح اپنی مطبوع کی وضاحت کرے. لقمان نے ابو اللیث کی وضاحت کی تو صفت کی طرح اس نے بھی اپنی مطبوع کی وضاحت کی. اور آخری تابع توابع میں سے عطف بالحرف ہے. عطف بالحرف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد ہو، جو حرف عطف کے بعد ہو، اور جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہ نسبت تابع کی طرف بھی ہو. جیسے جاء زید و بکر. اب دیکھیں یہاں پر بکر جو ہے واو حرف عطف کے بعد آیا ہے. ہر وہ تابع جو حرف عطف کے بعد آ جائے تو بکر واو حرف عطف کے بعد آئے. اور جو نسبت مطبوع کی طرف یعنی زید کی طرف ہے وہی نسبت بکر کی طرف بھی ہے، یعنی آنے کی نسبت زید کی طرف جس طرح ہے اسی طرح جو ہے بکر کی طرف بھی ہے. تو یہ ہے عطف بالحرف. اور حروف عاطفہ وہ 10 ہیں، آپ ان کو بھی یاد کریں. تو اسی طرح توابع جو اسم کی تقسیم ثامن ہے وہ ختم ہو گئے الحمدللہ. باقی آگے افعال عاملہ، اسماء عاملہ اور حروف عاملہ کو ذکر کریں گے. اسی کے ساتھ نحو اپنے اختتام کو پہنچے گا.